بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ گزشتہ 13 سال سے صوبہ سندھ پر پیسہ 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 پارٹی کی حکومت ہے، جس کو لوگ پی بی کہتے ہیں۔ اس حکومت نے کراچی کے شہریوں کے لیے 13 سال میں ایک بس بھی نہیں چلائی، جس کا آج تذکرہ گورنر سندھ نے بھی کیا۔ لیکن ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ اس گورنمنٹ نے عوام کی سہولت کے لیے کوئی ایمبولینس سروس بھی شروع نہیں کی۔ گورنمنٹ کی کوئی بھی ایمبولینس سروس کم سے کم کراچی میں نہیں چلتی۔ ایک پرائیویٹ ایمبولینس سروس تھی امن فاؤنڈیشن، اس کو اب سندھ گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور اس کی گاڑیاں اتنی تعداد میں نہیں ہیں کہ پورے شہر کو کور کر سکیں۔ پورے شہر پر فلاحی اداروں کی ایمبولینسوں کا راج ہے، وہی ہر موقع پہ دوڑ کر آتے ہیں اور سانحات میں یا حادثات میں وہی سب سے آگے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ایمبولینس سروسز جو ہیں، جو فلاحی اداروں کی ہیں، یہ بھی ایک کمائی کا بڑا ذریعہ بن گئی ہیں۔ فلاحی ادارے بظاہر تو فلاحی ہیں، لیکن ان کی ایمبولینس سروسز کے کرائے بہت زیادہ ہیں، اور یہ مریضوں کے لواحقین سے دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ اگر آپ فورکے چورنگی سے جناح اسپتال جائیں تو یہ طلب کرتے ہیں 1200 سے 1400 روپے کہ وہاں لے جانے کے۔ ابھی حال ہی میں ایک مریض کو دل کے اسپتال فیڈرل بی ایریا سے جناح اسپتال لے کے جانا پڑا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر میں، تو انہوں نے 1000 روپے لیے، اور جب واپس لانے کے لیے رات کو بات کی، وہاں پرائیویٹ ایمبولینس سروسیں بہت کھڑی ہوئی ہیں، پرائیویٹ گاڑیاں جو ایمبولینس کے نام پہ کھڑی ہیں، بڑی بڑی ہائی ایکس وغیرہ، ان سے معلوم کیا تو 1400 روپے مانگ رہے تھے فورکے چورنگی کے۔ کہا کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ کہنے لگا کہ وہاں سے خالی آنا پڑتا ہے، ڈرائیور کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ تو وہی بات ہوئی کہ رکشہ اور ٹیکسی والے ڈرائیور جب زیادہ کرایہ مانگتے ہیں اور ان سے کہا جائے کہ بھئی اتنا زیادہ کرایہ کیوں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے خالی آنا پڑتا ہے۔ یہی اس پرائیویٹ ایمبولینس کے ڈرائیور نے کہا کہ وہاں سے خالی آنا پڑتا ہے۔ شہر کے کسی سے بھی حصے سے یہ سول جناح لے کر آئیں تو یہ اسی طرح 1200-1400 روپے، چاہے وہ ایدھی کی ہو، چیپا کی ہو یا اور کسی پرائیویٹ ادارے کی ایمبولینس ہو، اتنے ہی پیسے چارج کرتے ہیں۔ اور اگر شہر سے باہر صوبہ سندھ میں کہیں لاش لے کے جانی ہے تو 10,000 سے 15,000 روپے، اور اگر پنجاب یا کے میں جانا ہے لے کے تو 50 سے 60,000 روپے یہ لاش لے جانے کے طلب کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو حادثہ ہوا ہے مہران ٹاؤن کورنگی میں، وہ حادثہ ہی دل خراش تھا کہ ایمبولینس کے رضاکاروں کے درمیان جو کچھ ہوا وہ اس سے زیادہ دل خراش تھا کہ لاشیں اٹھانے کے لیے ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کر رہے تھے، ایک دوسرے سے لاشیں چھین رہے تھے، اور اس چھینا جھپٹی میں دنگا مشتی میں وہ لاش بیچاری نیچے گر گئی تو وہ نیچے پڑے رہی، آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور ایک دوسرے کو دھکم پیل کرنے لگے لاش اٹھانے کے لیے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میڈیا میں اپنی ایمبولینس کے ساتھ لاش اٹھاتے ہوئے ان کی سب سے پہلے تصویر آ جائے، اس لیے ان کو لاشوں کی نہیں، اپنے اداروں کی یا اپنی خود نمائی کا چسکا پڑ گیا ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہو یہ ادارے پہنچ جاتے ہیں، اور یہ چھیپا اور ایدھی کے رضاکار تھے جو آپس میں گتھم گتھا ہو گئے لاش اٹھانے کے لیے۔ یہ مدد کے لیے تو پہنچتے ہیں، لیکن اب ان میں خود نمائی کا بھی تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے کہ ہمارا چہرہ اور ہمارے ادارے کی ایمبولینس سب سے پہلے میڈیا میں آئے، اس پہ یہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ سندھ حکومت تو اب تک اس شہر میں کوئی اپنی طرف سے ایمبولینس نہیں چلا سکی ہے۔ ہم وفاقی حکومت سے پھر اسی طرح گزارش کریں گے جس طرح ہم ہر ویڈیو میں وفاق سے ہی دہائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا کے لیے کراچی میں وہی ایمبولینس سروس شروع کر دے جس طرح پنجاب میں 1122 ہے، اسی طرح وہ وفاقی یا سندھ گورنمنٹ کو ایمبولینس سے عطیہ کر دے تاکہ کراچی کے تینوں بڑے اسپتالوں کو بر وقت مریض پہنچا دیں اور ان کے لواحقین سے کم لوٹ کھسوٹ ہو۔ جناح، سول اور کیا کہتے ہیں عباسی، ان کے اندر پہنچانے کے لیے سندھ حکومت یا وفاقی حکومت ایمبولینسوں کا انتظام کرے تاکہ عوام اپنے پیاروں کو بر وقت اسپتال پہنچا سکیں مناسب پیسوں میں۔ کہنے کو تو یہ فلاحی ادارے ہیں، ان کو تو فری سروس کرنی چاہیے، اور یہ اپنے آپ کو تاثر بھی یہی دیتے ہیں کہ ہماری ایمبولینسیں فری ہیں تاکہ ان کو بھیک آسانی سے مل جائے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے پیسے مانگتے رہتے ہیں، لیکن ایمبولینسوں کے ذریعے
کراچی کے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے بھی لوٹتے ہیں، اور کراچی کے اندر ایمبولنس کی شدید ضرورت ہے۔ اس کے لیے سندھ گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ ہماری باتیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ہمیں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کل حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔